کیا ہے آج کا پروگرام آپ کا؟ یہ کتاب تھی مولوی محمد عبدالرحیم قریشی کی، اس کے بہت سارے سوالوں کا تو جواب ہو چکا ہے، چند ایک کا پہلے موجود ہے جی، اب آخری جو ہے حصہ وہ رہتا جو ہے. موجود ہے ان کے حوالے ہیں کہ کس وقت کب دیا گیا تھا؟ اس وقت تو نہیں ہے. اچھا پھر سے اچھا بتائیں کیا ہے. تو یہ ہے دو اعتراض جو اب آخری یہ وہی حیدرآبادی مولوی؟ جی حیدرآباد. اچھا، یہ ان صاحب کا ایک اعتراض یہ ہے کہ افیونی تھے نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرا یہ ہے کہ شرابی تھے، اور یہ ان بدبختوں کا حال ہے. میں باقاعدہ عبارت تو بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے دعوے کے بعد ایک عظیم مقام حاصل ہوا ہے تمام ہندوستان میں، اور اس سے پہلے بھی کچھ عرصے سے متفرق دینی علماء سے گفتگو رہتی تھی، اور ابراہیم کے دور میں بھی غیر معمولی شہرت آپ نے پائی. تو کیا وہ سارے پاگل کے بچے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ افیمی اور شرابی آدمی ہے، اور بڑی بڑی عزتیں کرنے والے اور احترام کرنے والے تمام ہر قسم کے لوگ، اور پھر قادیان کے وہ ہندو اور سکھ ارد گرد کے جو عزت کے ساتھ آ کے ملتے تھے. اس لیے اس کے ایسے سوال کے جو چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں ہیں، اصولاً ان سے صرف نظر کر کے اتنا ہی جواب کافی ہونا چاہیے تھا. پاگل ہو گئے تم، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اتنا عظیم مصنف، اتنا عظیم خدمت کرنے والا، جس کے ارد گرد ہر وقت ایک جمگھٹا رہتا تھا، اور جس کے گھر میں بھی مہمانوں کا یہ عالم تھا کہ دن رات جس وقت آئیں وہ کمروں میں اندر آ جاتے اور وہی سوتے. جلسے کے دنوں میں تو پتہ ہی ہے سب کو، اور یہ سب چیزیں یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ وہیں سے چیزیں نکالی ہوئی ہیں کہ اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس اپنے لیے بھی کوئی کپڑا اوڑھنے کے لیے باقی نہیں رہ بچتا تھا. تو سردی کی وجہ سے اپنی سلیوز میں ہاتھ ڈال کے تو اسی طرح کرسی پر لیٹ جایا کرتے تھے. یہ جس وجود کا حال ہو، ہر وقت آنا جانا، 5 وقت کی مسجد میں نمازیں، اس کے متعلق یہ الزام لگاتے ہو کوئی ان کو حیا ہی نہیں کہ کر رہے ہیں. یہ پس منظر ہے، اس لیے کسی احمدی کو اشارتاً یا کنایتاً بھی یہ وہم ہو نہیں سکتا جس نے تاریخ دیکھی ہے، جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان پر یہ الزام کسی طرح لگ سکتا ہے. مگر بعض بدبخت ہیں جن کا نصیب یہ ہے کہ خدا کے انبیاء پر وہ گند بکیں گے، اور ان بد نصیبوں کی تعداد اسلام کے خلاف بھی کم نہیں ہے. میں تو برداشت نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دفاع کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ناپاک الزام لگائے ہیں وہ ان کا ذکر کروں، لیکن ان مولویوں کو علم ہے، اور یہ سلمان رشدی کے قصے جو چل رہے ہیں، یہ ان کی کوئی اس بات پر نظر نہیں جاتی کہ خدا کے پاک بندوں پر ہمیشہ سے ہی ایسی بکواس کی جاتی ہے. اس کا اصولی جواب قرآن دے چکا ہے، ہم بار بار دہرا چکے ہیں کہ تم سب میں ایک لمبی عمر پہلے گزار چکا ہوں، اور وہ عمر تم نے دیکھی ہے، اس میں تمہیں کوئی کمزوری، کوئی رکھنا نظر نہیں آیا. تو اب جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا یا اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا، تو اب زبانیں کھولنے کا تمہیں کیا حق ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی عمر بھی ایک کھلی کتاب تھی. قادیان میں غریبوں کے مجلسوں میں بیٹھنا، روٹی لے کر، اپنے کھانا لے کر باہر جا کے تقسیم کر دینا، اور ہر آئے گئے کا آپ سے اس حد تک تعارف تھا کہ ایک حضرت مرزا صاحب کا ایک بیٹا، مرزا صاحب ان کے والد کا نہیں، مرزا غلام قادر صاحب کا ایک بیٹا، کیا نام ہے، مرزا غلام مصطفیٰ صاحب کا ایک بیٹا ہے، وہ کہیں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے مسجد کی صفوں میں لپٹا پڑا ہوگا. تو وہ یہ سوچنے والی بات ہے. کردار ایک فیمی شرابی کا کردار ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے مختصراً اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بد کردار لوگ ہیں، ان میں تقویٰ کوئی نہیں ہے، بے حیائی ہے. وہ احمدی لٹریچر جو
اپنی سادگی میں اور سچائی کی پاکیزگی میں بلا کا موقاست ہر بات کھل کے بیان کر رہا ہے. وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جاسوسی کر کے باتیں نکالی ہیں. ہمیشہ کی اپنی اولاد، اپنے بزرگ، اپنے خسر اور دوسرے بزرگ، اپنا بیٹا حضرت مسلم موعود کھل کر بتا رہے ہیں کیا کیا باتیں تھیں. ایسی باتوں کو کھل کر ساری دنیا میں اپنے مریدوں میں پیش کرنا 100% یقین دلاتا ہے کہ یہ کوئی خرابی، کوئی کمزوری، کوئی گناہ کی کوئی چھپانے والی بات نہیں تھی. یہ کھلی کھلی کتاب تھی. یہی فرق ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور دیگر انبیاء کے حالات میں کہ صحابہ نے بلا کو مقاصد ہر چیز کو کھول کر رکھ دیا اور دشمن گدا اس پہ اعتراض کرتا رہتا ہے. تو جو آقا سے ہونا تھا وہ غلام کے مقدر میں تو لازم تھا. اس لیے یہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک شرابی، افینی، جو مرضی چلاکیاں کر لیں، قلم کے گھوڑے دوڑا لیں، جو حقیقت ہے حضرت مرزا صاحب کی ذات کی، ایسی پاک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کو یہ داغ لگ ہی نہیں سکتے. اب میں بتاتا ہوں، ان کی دلیلیں سنیے. اور تحریر اپنی ہے. حضرت مرزا صاحب دعویٰ کر چکے ہیں مسیحیت کا اور اپنی تحریر سے ثابت کر رہے ہیں کہ میں افیمی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ پاگلوں والی بات، حد سے زیادہ بیوقوفی ہے. تم جو شاطر چالاک، تم تو اپنے بڑے سے بڑے گناہوں پہ 1000 پردے ڈالتے ہو. جب کوئی ایک شخص اپنی کیفیات خود بیان کر رہا ہے اور دعوے دار ہے، یہ بات تو بہرحال قطعی ہے کہ وہ نتیجہ جو تم نکال رہے ہو اس سے نہیں نکل سکتا. یہ بھی سوچ نہیں، اتنی بھی عقل نہیں ہے ان لوگوں کو. اور نام لکھے ہوئے مولانا فلاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. لکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھا. اب دیکھو، وہ دعوے دار مسیحیت مرضیت اپنے ہاتھوں پکڑ گیا، خود لکھا کہ میں کیا ہوں. مجھے اس وقت اپنا ایک سرگزشت واقعہ یاد آ گیا، اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے. ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون بہت مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے. میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی. اس میں یہ بات تو قطعی ہے کہ اس تحریر کے بعد کوئی دوسری گواہی بے معنی اور بے حقیقت ہے. لیکن ایک بات اس میں غور طلب ہے کہ فرماتے ہیں کہ ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں. یہاں شرعی عذر نہیں دے ہے کوئی. اور ان کے بہت سارے علماء جو ختم نبوت کی پیر فقیر علماء ہیں اور دوسرے بھی، یہ افیون کی عادی ثابت شدہ ہیں. اور افیون کھانا ان مولویوں میں کئیوں میں عادت تھی. چنانچہ کئی جو احمدی ہوئے ان کے لیے ہمیں پتہ ہے مشکل پڑی تھی، انہوں نے بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ کم کی، لیکن وہ بچپن میں اپنے اسکولوں کالجوں میں عادت پڑی ہوئی تھی کیونکہ مولوی اس کو حرام نہیں سمجھتے. تو جہاں حرام نہیں ہے وہاں بھی احتیاط ہے. یہ بات ہے غور طلب. عام مسئلہ یہی ہے کہ افیون حرام نہیں ہے لیکن ایک بد عادت ہے. تو اس پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں باوجود علاج کے لیے حرام کا بھی استعمال جائز ہو جاتا ہے، مگر میں اس سے احتیاط سے کہ پہلے مسیح پر بھی ایک الزام لگ گیا تھا، مجھ پر بھی یہ الزام نہ لگ جائے، میں اس سے پرہیز کرتا ہوں. کہتے ہیں ایک طرف تو یہ کہا اور دوسری طرف ایک مرکب بنایا اور مریدوں کو باور کرایا کہ افیون کے مرکب کی ترکیب خدا تعالی نے بتائی ہے. قادیانیوں کے اخبار نے اس دعوی کا تذکرہ کیا ہے. باور کرایا کہ خدا نے بتائی ہے. اب وہ جو ترکیب ہے اس کا افیم کے جواز اور غیر جواز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ جو نسخہ بنایا گیا تھا وہ اپنے لیے بنایا ہی نہیں تھا. وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف تھی کوئی، اور بعض دوسرے صحابہ کو تکلیف تھی. اس میں اس کا جزو تھا افیم. اور جتنی دوائیں آج کل رائج ہیں حکمت کی اتباع کی، ان میں بہت سی ایسی ادویاں ہیں جن میں افیم ایک جز ہوتا ہے.
تو یہ باور کروانا کیا، ان کو تو پورا یقین تھا، دیکھتے تھے ایک پاک وجود ہے، بیعت کی ہوئی تھی، ان کو یہ باور کروانے کا کیا مطلب؟ یہ اپنے ٹیڑھی سوچ ویسی ہے جیسے بعض بدبخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مستشرقین لکھتے ہیں کہ بیٹے کی بیوہ کو طلاق کی بیوی کو طلاق دلوا کر شادی کرنی تھی، تو لوگوں کو باور کر، بالکل یہی الفاظ ہیں، لوگوں کو باور کروایا کہ وہی نازل ہوئی ہے، اس کی سند سے میں کر رہا ہوں۔ تو ان کا بدبختوں کا ذہن پہچانا جاتا ہے کیسا ذہن ہے۔ ان کو کچھ خود نہیں کبھی خیال آیا کہ شیشہ دیکھ کے معلوم تو کریں کہ ان کی تصویریں کن لوگوں سے مل رہی ہیں۔ جیسے ناپاک وہ لوگ تھے ویسے یہ لوگ ہیں، اور وہی کہ مطلب باور کروایا، تمہیں کیسا پتہ لگا ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ بنیاد ہی کوئی نہیں اس بات کی، باور کروایا، بس جیسے لفظی چلاکی کی ہوئی ہے کہ دیکھو جی باور کروا دیا۔ اگر الہام کی سند نہ ہوتی نسخے کی تو کیا خیال ہے احمدیوں نے بغاوت کر دینی تھی، پھر نسخہ استعمال نہیں کرنا؟ عجیب بات ہے، وہ تو آمنا صدق نہ کہنے والے لوگ تھے، مگر خدا تعالیٰ نے رویا یا کشوف میں اب کئی نسخے دکھائے ہیں اور بتائے جاتے ہیں۔ مجھے بھی بعض دفعہ ایسا نسخہ دکھایا گیا ہے۔ کل ہی میں نے وکیل تفسیر جو قائم مقام ہے حاجی علی صاحب، ایڈیشنل قائم مقام نہیں، ان کو بتایا ہے کہ مجھے رویا میں کینیڈا میں دکھایا گیا افریقہ کے ملکوں میں جو ہمارے مبلغ کام کرتے ہیں ان کے لیے ملیریا آفیشینیلس 1,00,000 طاقت میں دینا چاہیے۔ اب یہ مجھے بہت مدت سے پڑھا تھا کہ ملیریا سے بھی ایک دوا بنی ہوئی ہے جس کو ملیریا آفیشینیلس کہتے ہیں، اور وہ اس کے مختلف قسم کے ملیریا کے مریضوں کے زہر سے اکٹھا کر کے بنائی گئی ہے، اور کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو پریونٹیو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہیں لکھا ہوا ہے۔ تو رویا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، میں نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ جو بھی افریقہ مبلغ بھیجے جائیں یا افریقہ میں جو سن رہے ہیں ان کو ملیریا آفیشینیلس 1,00,000 میں ہفتے کے وقفے سے 2 خوراک کھا لینی چاہیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملیریا کے خلاف دفاع میں کافی طاقت ملے گی۔ تو میرے جیسا ایک عاجز اور بالکل بے حقیقت بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر بھی ایک پا لیتا ہے علاج، اور بھی کئی موقع پر پہلے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے مختلف بیماریوں میں علاج سجھا دیے، اور بعض ایسے القاء کی طرح پر ہوئے جس کا کوئی اس کا جواز دکھائی نہیں دیتا، اور بعض دعا کے نتیجے میں معلوم ہوئے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا نسخہ سکھائے، تو یہ باور کروانے کی کیا بحث ہوگی اس میں؟ آپ نے حقیقت حال بیان کی ہے کہ ہم خود بھی وقتاً فوقتاً امراض کے دونوں استعمال کرتے رہے۔ یہ درست ہے کہ کبھی کبھی آپ نے بعض امراض میں اس دوا کو استعمال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بات معروف ہے جماعت میں، سب کو پتہ ہے، لیکن افیون کا عادی ہونا اور دوا میں جس میں افیون پڑی ہے اس کو استعمال کر لینا، ان مولوی صاحب کے دماغ میں اتنا فرق نہیں نظر آتا، اور اس دوا میں اور بھی بہت سے جز ہوتے ہیں، اور دوا کا حال یہ ہے کہ خود ان کے مولوی لکھتے ہیں کہ اگر دوا کی خاطر یا کسی حرام چیز میں بھی کسی دوسری چیز کی ملونی کر دی جائے تو وہ حرام نہیں رہتی، بلکہ بعض صورتوں میں کہتے ہیں غلبہ بھی ہو جائے تو حرام نہیں رہتی۔ میں اس کا ذکر بھی کروں گا بعد میں۔ تو یہ ہے ان کا حال۔ یہ اپنی طرف سے ثابت کر دیا کہ ایک طرف کہا کہ میں استعمال نہیں کرتا، دوسری طرف اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فرق یہ ہے کہ ذیابیطس کے علاج کے طور پر مستقل افیم کھانی پڑتی ہے۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے عادت کی مشابہ چیز ہے اور میں اس سے پرہیز کروں گا۔ دوسرے جو نسخہ الہامی تھا اس کو جب دوسرے اپنے مریضوں پر اور دوسروں پر بھی، بعض غیر بھی، بعض سکھ بھی آ کر علاج کے لیے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے، ان پہ استعمال کیا، اس کا فائدہ دیکھا، تو اس کو استعمال کرنا کس تقویٰ کے خلاف ہے؟ کوئی بتائیں کس سنت کے خلاف ہے؟ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں، قرآن کریم نے خوراک کے معاملے میں جو ہدایتیں دی ہیں ان میں جو حرام ہے
ان کو حرام سمجھتے، اگر متقی ہیں، جو غیر انبیاء متقی ہوں تو وہ بھی، اور انبیاء بھی، اور حلال کو حلال کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ جو خدا نے حرام نہیں کیا اس کو تم حرام قرار دے دو، اور جو حلال کیا ہے اس کو حرام، اور جو حرام کیا اس کو حلال کر دو. دونوں صورتیں بڑا گناہ ہے، قرآن کریم نے کھل کے بیان فرمایا ہے. تو ان کی شوخیوں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر جان بچانے کے لیے سور کھانا بھی جائز ہے، اگر دوا کے استعمال کے لیے جزوی طور پر بعض حرام چیزوں کی ملاوٹ آپ لوگوں کے فتوے کے مطابق حرام نہیں رہتی، تو پھر تمسخر کرنے کا کیا موقع ہے؟ اور یہ کہنا لازماً جھوٹ ہے کہ افیمی تھے. افیمی کے رنگ ڈھنگ ہی اور ہوتے ہیں، افیمی کی حالتیں اور، وہ تو ساری ساری رات جاگتے. افیمی سے تو آنکھ نہیں کھلتی، ہر وقت اونگتا ہی رہتا ہے بیچارہ. اور آپ ساری عمر میں جتنا سوتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے جاگ کے گزاری ہے، اور آپ لوگوں کی اکثر عمریں حلوے کھا کے سونے میں گزرتی ہے. وہ مجھے میرا جی کا وہ شعر یاد آ گیا. میرا جی کے تھے نا وہ جنت میں جھانکا جب. میرا جی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں. اور ان کو بڑا ایک مزاحیہ ایک نظم چھپی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر، چورن کے ایک پیڑ کے نیچے ملا بیٹھا اونگ رہا تھا. یعنی جو نظارہ دیکھا ہے، تو جس طرح حلوہ کھانے والا اونگتا ہی رہتا ہے، افیم کھانے والا تو اس سے بھی زیادہ اونگتا ہے. تو افیمی کو تو چوکاتے رہتے ہیں لوگ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیدار مغز، راتوں کو جگانے والے، اور حیرت انگیز ہے کہ کس حد تک معمولی آرام آپ کو میسر آتا تھا. ان کو افیمی کہہ دینا، سوائے کہ تم اپنا منہ گندا کرتے ہو، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے. چاند پر تھوکو جتنا مرضی، مگر یہ گندا تھوک چاند تک نہیں پہنچے گا، تمہارے اپنے منہ پہ پڑے گا. یہ ہمیشہ کی پوری عبارت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے واقعہ بیان کر دیا کافی ہے. لو جی، اگلا الزام ہے شراب کا شوق. افیون کے علاوہ شراب کی عادت بھی پڑ گئی تھی. اب مجھے پتہ نہیں افیونی اور شرابی ایک جیسے اکٹھے وقت تو دو ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے تو یہ افیونی نہیں سنے ہیں، یہ شرابی سنے ہیں. یہ مولوی صاحب زیادہ حقیقت حال کے واقف ہوں گے، شاید صاحب تجربہ ہیں. تو مگر یہ کہتے ہیں افیون کے علاوہ شراب کی عادت بھی پڑ گئی تھی. کتنا بدبخت جھوٹ ہے یہ ثابت کر دینا لٹریچر سے. اور جو خود سب بزرگ جماعت کے اپنے بزرگ، اپنے عزیز کھل کے بیان دے رہے ہیں، پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور پتہ ہے کہ کوئی شریف النفس اس کا غلط معنی لے نہیں سکتا. وہ انہوں نے چوریاں پکڑی ہیں اپنی طرف سے، اور اس پر اس کو عادت پڑ گئی تھی کہہ دینا. اور پھر آگے کہتے ہیں شراب کی بھی اسی طرح عادت پڑ گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر شرابی ہونے کی تہمت لگائی تھی. اب یہ بھی لوگوں کو انگیز کرنے کے لیے بکواس ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تہمت کہاں لگائی تھی؟ نیو ٹیسٹامنٹ کے حوالے دیے ہوئے ہیں، اور وہی تمہارے مولویوں نے بھی دیے ہوئے ہیں. اور جب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، تو جماعت کی طرف سے جو جوابی حوالے دیے جاتے ہیں اس میں صرف نیو ٹیسٹامنٹ یعنی انجیل مقدس کے حوالے نہیں دیے جاتے، بلکہ ان کے بہت ہی سخت استعمال کے وہ حوالے بھی دیے جاتے ہیں جو تمہارے علماء نے کیے ہوئے ہیں. تو صرف یہ مجمع باز لوگ ہیں، لوگوں میں یہ پھیلانے کے لیے کہ جی توہین ہر ایک کی کر دی. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی شرابی ہونے کی تہمت لگائی تھی، اور خود کہتے ہیں دیکھو پکڑے گئے. ایک خط بھجوایا حکیم محمد حسین صاحب قریشی قادیانی کے نام. حکیم محمد حسین صاحب قریشی آپ کے مرید، اول پاک درجے کے مرید، جنہوں نے اپنے طب کی اس کی حرد عزیزی کو تبلیغ کے لیے کثرت سے استعمال کیا. تو انبیاء اس طرح
اپنے مریضوں سے شرابیں منگواتے ہیں اور نوکر کے ہاتھ کھلا خط لے کر بیچتے ہیں اور پھر ان کی اپنے بیٹے ان خطوں کو شائع کرتے ہیں. معمولی ادنا بھی عقل ہو تو پتہ لگے کہ یہ لوگ پاک باز کھلے لوگ ہیں، ان کی کھلی کتاب ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کیا مقصد تھا اور کیا تھا. کہتے ہیں خط میں لکھا ایک بوتل ٹونک وائن کی پلومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹونک وائن چاہیے. یہ تو اتنا تو خود بھی لکھ گئے ہیں. ایک بوتل چاہیے، یہ عادت کے طور پر وہ بوتل ساری عمر شاید پی ہو تب جا کے عادت بنی ہوگی. کبھی اس ایک بوتل کے سوا کوئی ذکر نہیں ملتا. لیکن یہ ان صاحب نے نہیں دیکھا کہ وہ وقت کیا تھا، یہ ٹانک وائن ہوتی کیا ہے. ایک شخص حکیم محمد علی پرنسپل طبیہ کالج امرتسر کے نام سے اس نے صنعت قائم کر دی ہے. یہ ٹانک وائن جو ہے طاقتور نشہ دینے والی شراب تھی، بالکل جھوٹ، بالکل بکواس. اور اس کا توڑ میں ابھی بتاتا ہوں یہ چیز کیا تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت اماں جان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور اس ولادت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. اور یہ خطوط دیکھیں ہم نے خود شائع کیے ہوئے ہیں، کوئی ان لوگوں نے کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی چھاپا مار کی چوری نہیں پکڑی ہوئی. صاحب بتا رہا ہے کہ ایک معصوم انسان ہے، اس کو پتا ہے کہ کھلی کھلی بات ہے، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اس خط کے ساتھ جو دوسرا خط ہے، اپنے گھر میں صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے اور دعائیں طلب کی ہوئی ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحبزادہ، یہ دونوں خط کٹھے شائع ہوئے ہیں، یہ اگر دیکھ لیتے تو ان کو پتہ لگ جاتا. حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی ولادت کے وقت حضرت اماں جان کی طبیعت بگڑی ہے، اور اس کے لیے پھر جس حکیم ڈاکٹر یا طبیب نے کوئی نسخہ آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے لاہور سے منگوایا ہے. اس کے متعلق سنیے، مٹیریا میڈیکا آف فارماسیوٹیکل کمبینیشنز اینڈ اسپیشلٹیز. یہ مستند کتاب ہے، کسی حکیم اورینٹل کالج کی نہیں ہے. یہ باقاعدہ اس مضمون کی ایک مستند کتاب ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے ٹونک وائن. میں بھی وہی چیز، ریسٹوریٹو آفٹر چائلڈ برتھ، پروفیلیکٹک اگینسٹ ملیریل فیورز، انیمیا، اینوریکسیا. نشے میں کہیں ذکر ہی نہیں ملتا. دنیا کے جتنے پبز ہیں ان کی فہرستیں دیکھ لیں مولوی صاحبان، اور ان کو ٹانک وائن وہاں کہیں دکھائی نہیں دے گی. اس گدھے کو پتہ ہی نہیں، جو حکیم بنا پھرتا ہے اور اطباء کا سردار بنا ہوا ہے، کہ یہ کوئی شراب نہیں ہے بلکہ یہ دوا ہے. اور دیکھ لیں اس سے زیادہ کیا اتھارٹی ہوگی. پیج 197 پر یہ میٹیریا میڈیکا فارماسیوٹیکل کمبینیشنز اینڈ اسپیشلٹیز انڈر ٹونک وائن لکھا ہوا ہے ریسٹوریٹو آفٹر چائلڈ برتھ، پروفیلیکٹک اگینسٹ ملیریل فیورز. جس کا مطلب ہے کہ اس میں کنین بھی ہوگی، کیونکہ کنین ڈالنے سے عموماً اور بعض دفعہ اور بھی سخت کڑوی دوائیں بیچ میں ڈالی جاتی تھیں، وہ ویسے ہی انسان برداشت نہیں کرتا، بڑا مشکل ہوتا ہے پینا. اور پھر انیمیا، اینوریکسیا، اس میں شراب دیا کرتے ہیں. اور اپنے فتوے شراب کے متعلق سن لیں مولویوں کے، وہ بھی ذرا ہو جائے ذکر. ہاں اب ذکر یار چلے. کیا کہتا ہے وہ خیر صاحب، اس کے برعکس ہے، مطلب نعوذ باللہ من ذالک. یار ان کو کون کہتا ہے؟ جن کے یار ہیں ہم جانتے ہیں وہ کون ہے. نہایت پیاسے کو شراب پینے کی رخصت دی گئی ہے، اور اس قول پر فتویٰ ہے. نیل الاوتار، ترجمہ در مختار. یہ چوٹی کی ان کی فتاوی کی مسلم کتاب ہے در مختار، جلد اول، صفحہ 104. مترجم ہیں مولوی خرم علی صاحب، مطبع نامی منشی نول کشور. کیا نفل کشور ہے، نول کشور ہے، نول کشور ہی کہلاتے ہیں. اور لکھنؤ، مارچ 1876. جو گوشت کے پکایا گیا شراب میں وہ پاک ہوتا ہے. یہ اس زمانے کے علماء تھے، تنگ نظر اور
کمینے لوگ جو ہیں آج کل کے ان سے بہت بالا تھے. آج کل تو بات بات پر فتویٰ کہ اس میں فلاں چیز ہوگی فلاں چیز ہوگی، اور وہ اصولی لوگ تھے. ان کو یہ پتہ تھا کہ کھانا جب پکایا جاتا ہے شراب میں تو شراب اڑ کے ختم ہو جاتی ہے، اور نشہ حرام ہے. وہ نشہ کسی طرح اس کھانے سے پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم احتیاطاً، جرمنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ جو جس کیک میں کوئی ڈالی ہوتی ہے چیز، یا وہ جس پہ شراب ڈال کے اڑاتے ہیں بھگ سے، وہ احتیاط یہی ہے کہ اس میں پڑو ہی نہ، کیونکہ ایک دفعہ یہ شرم اٹھ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جائے. ہمارا تو یہ مسلک ہے. اور ان لوگوں کے دیکھیں فتویٰ، جو گوشت کے پکایا گیا شراب میں وہ پاک ہوتا ہے. آگے اور سن لیجیے. جس نے 9 پیالے پیے خمر کے سوا اشربہ حلال ہے اور اس کو نشہ نہ ہوا. یہ عجیب غریب باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی، مگر مراد صرف اتنی ہے کہ اگر کسی نے 9 پیالے پی لیے اور نشہ نہیں ہوا، 10واں پیالہ پیا سو اس نے نشہ کیا تو حرام 10واں پیالہ ہے، نہ کہ اگلے پیالے. اب بیئر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کثرت سے پیالے پہ پیالے لوگ پیتے ہیں، پھر کہیں جا کے کسی وقت جا کے اس کا نشہ چڑھتا ہے. پھر ایک بار چڑھ جائے پھر بڑا سخت، بڑا ظالم نشہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ فتویٰ ہے اسی کتاب سے. کہاں بیماری کے لیے ایسی ٹونک وائن استعمال کرنا جس میں ملیریا کے لیے بھی خطرناک کڑوی اور بدمزہ دوائیں موجود ہوں، وہ بھی ایک دفعہ زندگی میں، جبکہ بیگم بیمار، اہلیہ بیمار ہوں بچے کی ولادت سے، اور جبکہ بعض دفعہ زندگی اور موت کا سوال بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پرسوتی بخار ہو گیا ہو، اور لازماً کسی نے مشورہ دیا ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھا ہے اور کھل کے لکھا ہے، کسی سے کچھ چھپائی بات نہیں. اس خط کو شائع کروا دیا ہے جماعت میں. ان کی سسپیشن، ان کی چلاکیاں دیکھیں. اپنی طرف بڑی تحقیق کر کے دور کی کوڑی لائے ہیں. اور اپنا حال یہ ہے اپنے فتاویٰ کا کہ کہتے ہیں کہ 9 پیالے پی لیے نشہ نہ ہوا، جب 10واں پیا تو ہو گیا، تو 10واں حرام تھا، پہلے 9 حلال تھے. آگے فتاوی عالمگیری سن لیجئے، جلد نہم صفحہ 182، مترجم علامہ مولانا سید امیر علی صاحب، ناشر حامد اینڈ کمپنی لاہور. اگر سرکہ شراب میں ڈال دیا گیا تو اس کا کھانا روا ہے، خواہ شراب غالب ہو یا سرکہ غالب ہو، ایک ہی بات ہے. مگر اس میں ترشی آ گئی ہو، بس اتنا کافی ہے. اور بقیاس قول امام ابو یوسف، امام ابو یوسف تھے، دوسرے کا نام امام محمد تھا غالباً، یا ابو اعظم تو نہیں. امام اعظم تو حضرت امام ابو حنیفہ ہی ہیں. یہ پرانی پڑھی ہوئی دیر ہوئی باتیں، کچھ تھوڑا تھوڑا دماغ میں کچھ بھول جائے. عام طور پہ تو ان کے فتوے روزمرہ ہمارے استعمال نہیں ہوتے، اس لیے یہ بعض لفظ بھول جاتے ہیں. کوئی حرج نہیں، میں دوبارہ پتہ کر کے بتا دوں گا. یہ جو جماعت احمدیہ کا مسئلہ اکثر حنفی ہے، مگر جن باتوں میں یہاں بے احتیاطی کی ہے ان باتوں میں جماعت احمدیہ کا حنفی مسلک نہیں ہے، یہ بھی میں بتاتا ہوں. سرکہ غالب ہو، اس میں ترشی آ گئی ہو، اور بقیاس قول امام ابو یوسف کے اگر شراب غالب ہو تو یہی حکم ہے. ابو یوسف، حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ شراب بے شک غالب ہو، یہی حکم ہے اور یہی فتویٰ چلے گا. اور ہاں، آج کل ایک صاحب ہیں غالب جونکر، کہ پتہ نہیں عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں، نام جونکر تو ہم نے کبھی سنا نہیں عربوں میں. یہ میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستانی ہے آدمی، خواہ مسلمان ہے یا کرنٹا، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس کا مزاج عرب مولویوں والا نہیں ہے. اگرچہ سعودی رسالہ انگریزی کا نکالتا ہے اور اس کا ایڈیٹر ہے ریلیجس ایڈیٹر، تو ممکن ہے کوئی ہندوستانی ذات ہو جونکر، مجھے علم نہیں. ضروری نہیں کہ مغربی نام ہی ہو، مگر بعض دفعہ جونکر ٹائپ کے نام ہوتے ہیں ادھر جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے لوگ آتے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں
کہ سعودی عرب سے ہمارے جو بھی اختلاف ہوں، میں نے ہمیشہ عرب علماء کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ پنجابی مولویوں کی طرح گھٹیا، کم ذہنیت کے، بازاری مزاج کے نہیں ہیں۔ اس لیے بسا اوقات ایسا ہوا کہ امام مدینہ کو خاص طور پر جب انگلستان بلایا گیا اور ان مولویوں نے ان کے کان بھرے اور توقع کی کہ اسی طرح وہ بھی گند بکیں، تو انہوں نے کلیتاً پرہیز کیا ہے، جماعت کی مخالفت میں بیان دیا، شریفانہ زبان، صاف ستھری زبان، اور ان کا احترام اس لحاظ سے میرے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان کا ہی نہیں بلکہ اکثر عرب علماء گند نہیں بکتے، اور اکثر اگر غلطی کرتے ہیں تو بین ہی پنجابی مولویوں یا بعض ہندوستانی مولویوں کے الفاظ کوٹ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی بات ہے، اور اپنا ذاتی علم کچھ بھی نہیں ہے احمدیت کے متعلق۔ اس لیے یہ جو نیا دور شروع ہوا ہے، یہ غالب جونکر صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سعودی ہوں، ان کو تو سعودی کی طرح سے مار پڑنی چاہیے کہ تم نے ہمارے قومی کردار کو کیوں مجروح شروع کر دی ہے، کیوں ایسی بکواس شروع کر دی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جس کا ہماری روایات سے تعلق نہیں ہے۔ یہ روایات سے وہ تعلق تو نہیں، لیکن ان کا ایک ادارہ ہے رابطہ عالم اسلامی، وہ اس میں پاکستانی ملا بھی بہت سے نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ آج کل ان کا سربراہ غالباً راجہ ظفر الحق ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہی گندا مزاج اب ان کے روایات میں داخل کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا احمدیت کے خلاف بےہودہ سرائی کی گئی تھی، اب ایک ٹائٹل سنے نعوذ باللہ من ذالک، مرزاز کرسڈ اور کرسڈ ڈیتھ ان دی ٹوائلٹ۔ اب یہ احسان اللہ ظہیر جو بڑے بد انجام کو پہنچا تھا، ایسا بم سے اڑ گیا کہ اس کا کچھ پتہ نہ لگا کیا ہوا اس کے ساتھ، پرزے اڑ گئے تھے اس کی بدبخت کی کتاب ہے، اور انجام ہی کے ساتھ تعلق تھا، اس کا اپنا انجام دیکھ لیجئے کیا ہوا تھا، اور وہ جھوٹ دہرایا جا رہا ہے جس کا بار بار ہم جواب دے چکے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے جو بھی ہمارے بعض میرے جو روزانہ کے 1 گھنٹے کے پروگرام ہیں، مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مدینے میں بھی اور مکے میں بھی بعض اہل علم سنتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں، اور ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا جنہوں نے ان میں سے کسی سے ان کے قریبی سے بات سنی تھی کہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سنتے ہیں اور ہمیں اسلام کے خلاف اس میں کوئی بات دکھائی نہیں دیتی، یعنی ایسی بات کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کی مخالفت میں یا اسلام میں فساد پھیلانے کے لیے کی گئی ہو اور جس کا ہم پر جواب فرض ہو۔ تو یہ ان شرفاء عرب علماء کا حال ہے۔ یہ جونکر ہے، یہ جونک کی طرح آج کل جماعت کو چمٹا ہوا ہے، اور خون چوسنے کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں، لیکن بڑے ہی گندے ذہنیت کا انسان معلوم ہوتا ہے کوئی۔ عنوان دیکھیں، مرزاز کرسڈ ڈیتھ ان دا ٹوائلٹ۔ اب یہ کرسڈ ڈیتھ ان دا ٹوائلٹ کا قصہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مولوی ثناء اللہ سے ایک مناظرہ ہوا تھا۔ اس مناظرے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت بڑی عمر تھی اس وقت، اور مولوی ثناء اللہ آج کل کی عمر کا نوجوان، اب یہ جرأت دیکھیں اور حیرت انگیز ایمان دیکھیں کہ اس معمر عمر کے بزرگ ایک نوجوان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں تو مبالغہ کر لو، اور میں کہتا ہوں کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مارا جائے گا۔ مبالغے پہ وہ تیار نہ ہوئے، 1000 عذر پیش کر کے جان چھڑائی۔ آخر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر یوں حل کرتے ہیں، میں تمہارے لیے تم پر ایک بددعا کرتا ہوں، تم اسے شائع کرو لیکن اپنا جواب صاف لکھ دینا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کیا طے ہوا ہے آپس میں۔ آخری بات تمہاری ہے، جو تم کہو گے اس کے مطابق پھر بات ہوگی۔ تمہیں اختیار میں دیتا ہوں کہ میری یہ پیشکش ہے، اگر تمہیں منظور نہیں تو لکھ دو کہ منظور نہیں ہے، اور اگر منظور ہے تو بتاؤ کس شکل میں منظور ہے۔ یہ خطوں کی دعوت چھپی ہی میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں ساری عبارت، اور یہ جونکر صاحب کو نہیں پتا، یا پتا ہے تو جیسا کہ
جھوٹے لوگوں کی عادت ہے، ایک ہاتھ رکھ دیتے ہیں سچی بات پر اور جھوٹی بات اچھالتے ہیں. اس پہ مولوی ثناء اللہ صاحب وہ تحریر یہ تھی کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے، اور مرے اس طریق پر کہ عام بیماریوں سے نہ مرے بلکہ غیر معمولی بیماریوں سے مرے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے. صاف ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عام بیماریاں تو سب نبیوں کو بھی ہوتی ہیں، اور نبی بھی تو کسی بیماری سے مرتے ہیں. تو اس میں فرمایا وبائی ہیضہ مثلا، یہ الفاظ تھے، اسہال نہیں لکھے. اور اسہال کے متعلق یہی مولوی جس کے میں عبارتیں پڑھ چکا ہوں بڑے تمسخر اور مذاق سے بار بار کہتا ہے اسہال کی بہت بیماری رہی، بڑی لمبا عرصہ اسہال کی بیماری تھی، اس میں بھی افہیم کام آتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسہال کی بیماری جس کو مسلسل رہی ہو، پیشاب کی بیماری ہو، وہ اس کا فرض تھا، ظاہر تھا کہ یہ ظاہر کر دے کہ دیکھو یہ بیماریاں عام طبی بیماریاں ہیں، کسی نے مرنا ہے، اگر میں اس سے بھی ان سے وفات پا جاؤں تو یہ مبالغے سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے. میں وضاحت کرتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو ایسی بیماری سے مروں جو غیر معمولی اور وبائی ہو، جیسا کہ وبائی ہیضہ، یہ الفاظ ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، اسال آئے، اور 2-3 اسال اس قدر وہ جان کمزور کرنے والے تھے کہ نقاہت سے سر پیچھے لٹک جاتا تھا کمزوری سے، اور جن کو اسال آتے ہیں ان کو پتہ ہے. اور اس طرح جان کنی کی حالت میں کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے حقیقت میں. جس کو جو اسال سے وفات پاتا ہے اس کی جان رفتہ رفتہ سرایت نکل جاتی ہے جسم سے، اور بہت کم جان کنی کی تکلیف ہوتی ہے. مگر نعوذ باللہ یہ بدبختی کے ٹٹی میں مرا، یا نعوذ باللہ غسل خانہ اجابت میں مرا، یہ سب مولویوں کی بکواس ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ روایتیں خود حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہیں، اور خود آپ کے خسر حضرت میر ناصر نواب صاحب نے لکھی ہیں. اپنے ہاتھ سے کھلی کھلی کتاب بنا دیا ہے آپ کی زندگی کو، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وصال اس طرح ہوا تھا کہ جب بھی اس نماز کا وقت تھا، جب بھی اس نقاہت اور کمزوری سے ہوش آتی تھی تو تیمم کے لیے مٹی طلب کرتے تھے اور نماز شروع کر دیتے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے غنودگی ہوتی تھی. پھر اگر بیماری کا حملہ ہوا پھر صفائی کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پاک صاف بدن کے ساتھ آپ اسی طرح لیٹتے تھے اور پھر نماز شروع کر دیتے تھے. وصال ایسی نماز کی حالت میں ہوا ہے. یہ مولوی شرارت سے یہ بند کر دیتے ہیں. اب سنیے اس چیلنج کی بات. وہ جو اسہال عام بیماری تھی اور اسی سے وصال ہوا، اس کو مباہلے میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وبائی ہیضہ قرار دے دیا. امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال لاہور میں ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان تھی کہ قادیان میں نہیں ہوا، کیونکہ اگر قادیان میں ہوتا اسہال سے وصال تو مولوی کہہ سکتے تھے کہ وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی توڑ جماعت کے پاس نہ ہوتا. لاہور میں ہوا، اور ہوا ہے مئی کے مہینے میں، جو کڑاکے کی خشک دھوپ کا زمانہ ہے، جس میں وبائی ہیضہ ہوتا ہی نہیں. تاریخ نکال کے دیکھ لیں ہندو پاکستان میں مئی کے مہینے میں وبائی ہیضہ نہیں چلا کرتا ہے، جولائی اگست میں جا کے پھوٹتا ہے. لیکن اس پر مزید یہ کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت کا بڑا سخت قانون تھا کہ وبائی ہیضہ سے مرے ہوئے شخص کی لاش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جائے گی. بس یہ گواہی خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دینی تھی، اور جس کو یہ اپنی طرف سے جھوٹا ہونے کی دلیل دے رہے ہیں وہ سچے ہونے کے ایک عظیم نشان بن جاتا ہے. یہ سول سرجن لاہور نے تحریری سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ مریض وبائی ہیضہ سے نہیں مرا، یہ اسہال کی تکلیف سے مرا ہے، اور اس لیے اس کو قادیان ریموو کرنے میں اس کی نعش کا کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سرٹیفکیٹ کے نتیجے میں باقاعدہ ریلوے میں آپ کی نعش بٹالے تک پہنچائے گی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اپنے کندھوں پر 12 میل کا فاصلہ طے کر کے قادیان پہنچایا.
تو یہ تو وہ حال ہے جہاں تک وصال کا طریق کا تعلق ہے۔ اب سنیے مولوی ثناء اللہ صاحب کا چیلنج کو قبول کرنا یا نہ کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سچے کی کہ تم دیر تک زندہ رہو اور میں تمہاری زندگی میں مر جاؤں، اگر میں سچا ہوں تو تم میری زندگی میں مر جاؤ، لیکن اس کے بعد آخری بات تم نے لکھنی ہے، شائع کر کے لکھ دو۔ منو ان شائع کیا، دلیلیں بنائیں کہ کیوں یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا، نہ کروں گا، اور یہ نوٹ اپنے قلم سے لکھا کہ میں تو اس اصل کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ سچا جھوٹے کی زندگی، جھوٹا سچے کی زندگی میں مرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ سچا جھوٹے کی زندگی میں مرتا ہے، اور میری دلیل یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب بدبخت جو جھوٹا تھا اس کی زندگی میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور میرا مذہب یہ ہے کہ جھوٹے کی رسی دراز کی جاتی ہے۔ اب بتائیے، جس نے یہ لکھا اور کہا شائع کرو اور آخری بات اپنے قلم سے لکھ دو، وہ آخری بات کیوں جونکر صاحب نے نہیں پڑھی؟ پڑھی ہوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، یا نہیں پڑھی میں نہیں جانتا کہ کہاں کس سعودی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ سعودی ہیں، مجھے تو مزاج سعودی نظر نہیں آتا، مزاج تو ان کا بڑا ہی گندا گھٹیا پنجاب کا یا ہندوستان کی بعض ریاستوں کے مزاج جو ہوتے ہیں مولویوں کے ہم جانتے ہیں ویسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اگر خود نہیں پڑھا تو پھر وہ ظہیر کی کتاب سے اٹھا کر منوان وہی بات بیان کر دی ہے، تقویٰ تو قریب بھی نہیں پھٹکا ان لوگوں کے۔ بس یہ حال ہے ان کا اور ان کے جھوٹے الزامات کا۔ ایک رو اور چلی ہوئی ہے آج کل ان کا گالیاں دینے کی، اور میں ان کے متعلق بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو کوئی حیا نہیں ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری عمر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں گزری ہے، اور ایسا کلام ہے آپ کا کہ روحیں وجد کر اٹھتی ہیں۔ بڑا ہی بد نصیب اور بدبخت انسان ہوگا جو مسیح موعود کو گالیاں دینے میں اپنے آپ کو اپنی زندگی ضائع اور باطل کر دے۔ تو یہ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر یہ گند بکنے والے لوگ جو ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی ہم سرائی میں صرف ہوئی ہے۔ جو خدا کی محبت میں آپ کے دل سے جو ابلتے ہوئے چشمے پھوٹے ہیں وہ آپ کی نثر کے کلام میں بھی اور نظم کے کلام میں بھی ایک لاسانی مقام رکھتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں جو آپ نے گیت گائے ہیں، جو تحریریں لکھی ہیں، جو عربی میں، فارسی میں، اردو میں، نظم و نثر میں جس بے حد والہانہ اور پاک محبت کا اظہار کیا ہے، اس کی کوئی مثال آپ دوسری دنیا میں کسی مذہب کسی فرقے سے نکال کے دکھا نہیں سکتے۔ آج بھی یہ سارے شاعر سر جوڑ کے بیٹھیں تو اس کلام کا ثانی پیش نہیں کر سکتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل سے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پھوٹا ہے۔ اور پھر اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی، اور بعض جو تحریریں ہیں نظم و نثر کی ان کو پڑھ کے غیر احمدی علماء نے اور غیر احمدی چوٹی کے اس زمانے کے مشاہیر نے حیرت انگیز وجد کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کلام ایسا ہے جس سے روح وجد میں آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے تم گندی گالیاں لے کے پڑ گئے ہو، اسے نعوذ باللہ من ذالک گستاخ رسول قرار دیتے ہو، کوئی تقویٰ کوئی خوف نہیں ہے۔ دراصل تم اس انجام سے بے خبر ہو جو پہلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوا تھا، ان قرآن کریم کے حوالوں سے نابلد ہو، تمہیں علم ہی نہیں شاید کہ قرآن کریم اس طرز عمل کو کیا قرار دیتا ہے۔ اس لیے میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے، استغفار کریں، توبہ کریں، یا اس انجام کو پہنچنے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں جو ایسے لوگوں کا ہوا کرتا ہے، تو پھر آپ کی مرضی۔ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت و رسوائی لازم ہوگی، اور آخرت میں جو مقدر ہے وہ تو ہے ہی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرعد آیت 33 وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اے محمد تجھ سے پہلے بھی تو استہزاء کیا گیا تھا میرے رسولوں کے ساتھ، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا انہیں کچھ عرصے کے لیے میں نے ڈھیل دی، مگر پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور دیکھو میری کیسی سخت پکڑ تھی۔ وہ پکڑ کیسی سخت تھی جو خدا کی طرف سے آئی تھی۔ یہ وہ ہے قرآن کریم کا انذار۔ اگر یہ ان سے بے خبر تھے، ان کو خیال نہیں آتا پاک لوگوں کی تجلیل کرنے کی کوشش میں، تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور تجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سے بھی ہنسی کی گئی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جنہوں نے ہنسی کی تھی انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس سے وہ ہنسی کر رہے تھے۔ جونکر صاحب کو میں یہ بھی ابھی سب دنیا کو گواہ بنا کر بتا دیتا ہوں کہ ایسا واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایک بار نہیں بارہا ہو چکا ہے۔ ایک مولوی جو بڑی شوخیاں کے کرتا تھا اور یہی بات دہرایا کرتا تھا بار بار کہ نعوذ باللہ من ذالک، اپنے بدبخت الفاظ میں، کہ مرزا نے ٹٹی میں جان دی تھی۔ وہ چلتے ہوئے چنیوٹ کی بدرو میں، جس کا اوپر سے ڈھکنا اٹھا ہوا تھا، اس میں جا گرا اور سارے شہر کی ٹٹی میں ڈوب کے مرا ہے۔ اس کا انجام ہمیشہ کے لیے اس کے جھوٹے اور گندے ہونے پر گواہ بن گیا اور مسیح علیہ السلام کے حق میں آپ کی صداقت کی گواہی دے گیا۔ ایک برما میں مولوی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ اعلان، بڈھا مولوی لیکن کوئی خدا کا خوف نہیں، یہ اکثر کو ہوتا ہی نہیں ان کو، وہ اعلان کیا کرتا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ مرزا صاحب ایک آنکھ سے کانے تھے، ان کی دائیں آنکھ نہیں تھی، بائیں آنکھ تھی صرف، اور جو دجال کانے کی خبر دی گئی ہے یہ وہی شخص تھا۔ حلف اٹھا کے رسول کے ممبر سے یہ اعلان کیا کرتا تھا۔ ہمارے احمدی جو وہاں تھے، بعض مظلوم، بہت کمزور، بڑا ان کا دل کرتا تھا، آخر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو ہی ہے جو اس بدبخت کو پکڑے۔ چنانچہ وہ ایک دفعہ اس کی دائیں آنکھ میں تکلیف ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس دوائی دلوانے گیا۔ وہاں ایک دوائی ہوا کرتی تھی کاسٹک سوڈا، وہ بھی اس کو کوئی محلول اس کا آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، اور ایک کاسٹک اصل تیزابی چیز ہے یا وہ ہے الکلی کا محلول، مجھے یاد نہیں، لیکن بہت ہی خطرناک اور تیز زہر ہے جو آنکھ وغیرہ کو ایک دم گھولا دیتا ہے فوراً۔ تو کمپاؤنڈر نے غلطی سے وہ زہریلا کاسٹک دے دیا، اور وہ جب آنکھ میں پڑا ہے تو یوں آنکھ پگھلی ہے اس کے زیر اثر سے، اس قدر چیخیں ماری ہیں مولوی نے کہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف اس کو دیکھی نہیں جاتی تھی، مگر جو کچھ کرنا تھا ڈاکٹر نے کیا، اس آنکھ کو بچا نہیں سکے، اس کی بجائے وہ گڑا پڑ گیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کانی آنکھ اس پر لعنت ڈالتی رہی، آخر وقت تک اسی آنکھ کے ساتھ مرا ہے۔ تو یہ واقعات تو ہم نے بارہا دیکھے ہیں، اس کثرت سے ہیں کہ ان پر میرا خیال ہے اب وقت ہے کہ کتابیں لکھنی چاہیے، آج کل بھی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کروانے چاہیے، اور ربوہ والے سن رہے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ مستند واقعات ہمارے دور میں بھی بہت ہوئے ہیں۔ میں نے وقف جدید کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ریکارڈ شروع کروائے تھے، احمدیوں پر ظلم کرنے والوں کے بد انجام، اور جیسا کہ وہ احمدی کو صف میں لپیٹ کر جلا کر دھواں دینے والے کو کا سارا خاندان بس کے حادثے میں جل کے مرا ہے، اور اخباروں میں یہ سرخی چھپی کہ وہ جل کے مر گئے، حادثے کی ٹکر سے نہیں مرے بلکہ آگ سے مرے ہیں۔ ایسے واقعات اس کثرت سے موجود ہیں جن کی سند موجود ہے۔ میں نے تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ آدمی بھجوا کر غیر احمدی جو اس زمانے کے اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ تھے ان سے بھی تصدیقیں کروائی تھیں، شاید وہ ریکارڈ وقف جدید میں محفوظ ہو، اگر وہ مل جائے، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت پھیلا پڑا ہے۔ جماعت پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ سارے واقعات نکال کر ان کو شائع کرے، تاکہ کچھ جو شریف و نفس لوگ ہیں ہر جگہ
ان کو ہدایت ہو، ان کو خدا کا خوف پیدا ہو، کیونکہ انبیاء جو خدا کی طرف سے آتے ہیں، خواہ وہ غیر شرعی ہوں خواہ وہ امتی ہوں، ان کی بنیادی حیثیت نبی ہی کی ہے، اور اس پہلو سے اللہ ان کی غیرت دکھاتا ہے۔ ان کے مخالفین کو جہاں ذلت ناک اور عبرت ناک انجام تک پہنچاتا ہے، وہاں ان کی تائید کرنے والوں اور مظلوموں کے حق میں بڑے بڑے نشان بھی دکھاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اب ہمیں جلد از جلد بہت بڑی کتاب کی صورت میں نہیں بلکہ چند مختلف چھوٹے درمیانے سائز کی کتابوں کی صورت میں شائع کرنی چاہیے، اور ان کے سب دنیا میں ترجمے کیے جائیں، اور کچھ واقعات یہاں اس پہ ٹیلی ویژن پر مختلف زبانوں میں پڑھ کے بھی سنائے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان کے پاس نبی آئے ضرور تمسخر کرتے ہیں۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کیسی حسرت ہے ان بندوں پر، انسانوں پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر ضرور اس سے تمسخر کیا گیا ہے، یہ متمسخر کرتے رہے ہیں۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کبھی بھی رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر یہ اس سے تمسخر کرتے ہیں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم اسی طرح مجرموں کے دل میں یہ بد کرداری اور یہ بد رجحان راسخ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا گند خوب اچھل کر باہر آئے۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں یہی مضمون ملتا ہے، اس میں یہ جونکر صاحب جو کچھ یہ چیز ہیں ان کو بھی اور ان کے حوالے سے دوسرے ایسے علماء کو جو گند اچھالنے سے باز نہیں آ رہا ہے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور رکیں، اور اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کی مدح میں حیرت انگیز روحوں کو وجد میں لانے والے نغمے الاپتے ہوئے بزرگ کے اوپر زبان کھولتے ہوئے خدا کا خوف کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔